زبان کے آداب کیا ہیں، ہمیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلا ادب زبان کا عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات ہم نے نہیں کرنی کہ ہمارے عقیدے میں خدا نخواستہ کوئی خرابی آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جو زبان کے آداب سکھائے ان میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو پہچاننا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے ادب کے ساتھ بولنا ہے۔ اس کا حکم ہو اور ہماری زبان یہ کہے کہ اللہ کا حکم معاذ اللہ بڑا سخت ہے، اللہ کی سزاؤں کے بارے میں ہماری زبان یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہیں، اللہ کے نظام کے بارے میں ہماری زبان یہ کہے کہ معاذ اللہ یہ پرانا نظام ہے، اب نیا دور ہے، نئے دور کی بات کرو۔ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا، ایک طرف اللہ کا نظام، ایک طرف ہماری زبان اللہ کے نظام کے خلاف بولے کہ یہ تو پرانا نظام ہے، یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں، اب نئے دور ہے، نئے دور کی باتیں کرو۔ یاد رکھیں یہ الفاظ جو انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ نئی روشنی کی باتیں کر کے وہ اپنے رب کے خلاف بات کر رہا ہے، اپنے رب کے نظام کے خلاف بات کر رہا ہے۔ یورپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والی وہ بغیرت ماں باپ کی وہ بغیرت بیٹی جس نے مسلمانوں کے نام پر جو ایک بہت بڑا دبا ہے، ہم تو یہاں مقدس جگہ پہ بیٹھ کر اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ اتنی بدبخت ہے، وہ اللہ کے نظام کے خلاف بولے۔ اللہ کہے کہ نکاح کرو اور وہ کہے کہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی مسلمان زندگی گزاریں بغیر نکاح کے۔ معاذ اللہ، نکاح میں تمہارے لیے پاکیزگی ہے، عورت کا وقار ہے، عورت کی عزت ہے، اور وہ عورت ہو کر ایسی بات کرے۔ ہمیں اللہ کے نظام کو دیکھنا ہے، ہمیں اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اور یہی وہ زبان ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے کھولنا ہے، وہیں اسی زبان کو اللہ کے حبیب کی ذات کے بارے میں بھی سوچ سمجھ کے کھولنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کو پکارو تو ادب کے ساتھ پکارو، اور جب میرے محبوب کو پکارو تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو، تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہمیں جس بات کا پابند کر دیا ہے تو ہمیں اسی پر رہنا ہے، ہمیں دوسروں کی بات نہیں سننی، ہمیں نہ اس نبی کی ذات پر کوئی بات کرنی ہے، نہ ہمیں اس نبی کی صفات پر کوئی تنقید کرنے کا حق ہے، نہ ہمیں اس نبی کی سنت پر کوئی تنقید کرنے کا حق ہے۔ آج کوئی بندہ اگر داڑھی کا مذاق اڑائے تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ وہ کس نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ آج اگر کوئی نظام مصطفیٰ کا مذاق اڑائے کہ یہ مولوی کہاں سے آ گئے، اس ملک میں حضور کا نظام کیسے آ سکتا ہے معاذ اللہ، تو وہ یہ نہ سوچے کہ وہ مولویوں کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ یہ سوچے کہ وہ کس نبی کے دیے ہوئے نظام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ بات کر کے اس نے کہاں پر یہ بات کی ہے، کہاں جا کے اس نے یہ بات کی ہے؟ اللہ کے نظام کو اس نے چیلنج کیا ہے، اللہ کے حبیب کے نظام کو اس نے خراب کہا ہے معاذ اللہ۔ دوسرا اس کا ادب کیا ہے کہ ہم نے اپنی اس زبان کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت انسان جھوٹ بولتا ہے رحمت کا فرشتہ اس انسان سے دور ہو جاتا ہے، 1 میل کی دوری پر وہ فرشتہ چلا جاتا ہے۔ کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان کا منہ جو پاک اور صاف ہے، ستھرا ہے، جھوٹ بولنے سے اس کے منہ میں ایسی بدبو آتی ہے، اور کوئی معمولی بدبو بھی نہیں، فرشتہ بھی اس بدبو سے جو ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں نا، کاروباری حضرات، تاجر حضرات جو کاروبار کرتے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں۔ سارا دن جو کاروبار ہی ہمارا جھوٹ پر ہوتا ہے، رحمت کا فرشتہ قریب تک نہیں آتا، تو ہمارے کام میں برکت کہاں سے آنی ہے، ہمارے گھروں میں برکت کہاں سے آنی ہے؟ اس زبان کا جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہیں کرنی اس زبان سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے تم اس بات کو پسند نہیں کرتے تو پھر اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کیا کرو۔ اس کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس زبان سے کوئی مسلمان کسی دوسرے کو گالی نہ دے،
اس پر جملے نہ کسے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک مومن مسلمان کا کبھی بھی مذاق نہ اڑاؤ، اس کو غلط نام سے نہ پکارو، تہمت نہ لگاؤ، اس کا نام نہ بگاڑو۔ لیکن آج تو شریعت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، شریعت کا بھی۔ ہمارے دوستوں میں کوئی داڑھی رکھ لے، تو بڑا مولوی بن گیا ہے یار، تجھے تو مسجد سے باہر آنے کی فرصت ہی نہیں ہے، تجھے تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے تیرے پاس، تو ہر وقت مسجد میں رہتا ہے، تو بڑا مولوی بن گیا ہے، تو نے تو اب داڑھی رکھ لی ہے، تو نے تو اپنے سر پر امامہ پہن لیا ہے، ٹوپی پہن لی ہے، تو بڑا مولوی بن گیا ہے۔ شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو بڑا نمازی بن گیا ہے، ایک نماز نہیں پڑھے گا، ہمارے ساتھ بھی کبھی بیٹھ لیا کر، ہر وقت مسجد میں رہتا ہے تو شریعت کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کوئی عورت اللہ کے خوف سے پردہ کرے تو دوسری عورتیں اس پر جملے کستی ہیں، یہ وہی پرانے دور کی عورت ہے، اس کی سوچ ہی پرانے دور والی ہے، نیا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، یہ پردہ کرنا یہ تو پرانے دور کی عورتوں کی بات تھی۔ آج ہماری مائیں بہنیں کوئی پردہ کریں تو آج لبرل قسم کی عورتیں ان کے پردہ کرنے پر بھی ان کا مذاق اڑاتی ہیں، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ حضور نے تو کامل مسلمان ہی اسی کو فرمایا کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے زبان کا استعمال ہمیں وہاں شریعت نے کہا صحیح طریقے سے کرو، کامل مسلمان کے سامنے جہاں اللہ رسول کی عزت کی بات آئے، جہاں دین کی بات آئے تو وہاں خاموش رہنا یہ زبان کے آداب میں سے نہیں ہے، یہ بغیرتی میں سے ہے۔ وہاں اپنی زبان کو کھولنا یہ اللہ کا کرم ہے اس بندے پر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے اپنی زبان کو کھولتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے۔ کافر اللہ کے دین کی توہین کرتے رہیں، اللہ کے حبیب کی توہین کرتے رہیں، اور مسلمان اپنی زبانوں کو بند کر کے بیٹھے رہیں کہ ہم نے تو ان کا بڑا ادب کرنا ہے۔ یہ بغیرتی ہے، یہ کوئی غیرت مندی نہیں ہے۔ انسان وہاں اپنی زبان کا استعمال احسن طریقے سے کرے، اور یہ اسی میں شامل ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے۔ یہی تو ایک جگہ ہے زبان کے بولنے کی۔